ما لم يكونوا يحتسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آب محدثا، لعن الله من غیر منار الارض، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عباد الحمد والصلاۃ، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اعمال کی قبولیت کے تعلق سے اپنے سابقہ جمعے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اعمال کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تو آپ کی یہ محنت قابل قبول ہے. آپ کی یہ محنت کو اللہ رب العالمین بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کی اس محنت کا آپ کو بڑا بہترین بدلہ عطا کرے گا. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں زندگی میں کہ جو محنت کر تو رہے ہیں لیکن کل قیامت والے دن انہیں ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ملے گا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم ان کی دنیا کی کوششوں کو، دنیا کی زندگی میں جو وہ کوششیں کرتے ہیں ہم اسے برباد کر دیں گے. اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ یہ گمان کر کے نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، لیکن نتیجتاً اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کے عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے. اس میں دو شرائط آپ کے سامنے رکھی تھیں. ان میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. جو انسان عمل کرتا ہے اس سے پہلے اسے اللہ رب العالمین کو رب ماننا پڑے گا، خالصتاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے ہی رب ماننا پڑے گا. وہی اکیلا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی داتا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے. یہ اختیار ایسا اختیار ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی جو سب سے بہترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار ان کو بھی نہیں دیا. جب یہ اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو پھر آنے والے لوگ، آنے والی امت، ان میں وہ بہت ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، تہجد گزار ہو، نیکیوں کی کثرت موجود ہو، لیکن یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خود کہلوایا ہے اپنے نبی سے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. میں اختیار نہیں رکھتا اپنی ذات کے تعلق سے کہ میں اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا سکوں، کوئی نقصان پہنچا سکوں. یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب کی خبروں کو جانتا، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت سی خیر کو جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. نبی علیہ السلام کو اگر معلوم ہوتا تو نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام کو اگر غیب کی خبروں کا علم ہوتا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس یہودیہ نے اس کھانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو کھاتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نوالا لے لیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ نوالا ابھی منہ میں لیا ہے، جبریل امین نے آ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی جو کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں اس کے اندر زہر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ نوالا نکال دیا، لیکن اس سانس لینے کی وجہ سے، وہ سانس لینے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اور تکلیف ہوئی اس زہر کے اثر سے۔ نبی علیہ السلام تکلیف میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زہر مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ زہر میری شہرک کو کاٹ دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے وما مسنی السوء، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے سب سے پہلی شرط کو آپ نے لازم کرنا پڑے گا، اس توحید کو اپنانا پڑے گا۔ توحید کو قبول کرو گے تو پھر تمہارے آگے کے عمل قابل قبول ہوں گے۔ توحید نہیں ہے، جتنے عمل کر لو، جتنی محنت کر لو، اللہ کے ہاں رائے گاہ ہے، بیکار ہے، اللہ کے ہاں تمہارے ان عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، انسان آئے گا، کل قیامت والے دن آئے گا اور اسے اس کی گمان سے ہٹ کر اسے نتیجہ سنایا جائے گا، اسے بدلہ دیا جائے گا کہ اس کے گمان سے ہٹ کر وہ کیا گمان کرتا تھا اس دنیا کی زندگی میں، وہ یہی گمان کرتا تھا میں جو عمل کر رہا ہوں وہ بڑا بہترین ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن میرے ان عملوں کے بدلے میں مجھے جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ نہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کل قیامت والے دن اسے اس کے گمان سے ہٹ کر اسے نتیجہ ملے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، توحید کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو حیثیت ہے، اللہ کا جو رتبہ ہے، وہ مقام اسے ملنا چاہیے، وہ رتبہ اسے ملنا چاہیے، وہ حیثیت اسے ملنی چاہیے۔ جب دنیا کے لوگوں میں ہم اللہ جیسا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اس کے پاس ہماری بیماریوں کی شفا موجود ہے، یہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے کہ وہ ایک رب بھی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہماری بگڑیوں کو پار کرانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اللہ کے پاس ہی یہ اختیارات موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سنائی ہے، نبی علیہ السلام نے 4 اشخاص پر لعنتیں کی ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، من ذبح لغیر اللہ، جو ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ لعنت زدہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ دھتکارا ہوا شخص ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور کوئی بھی شخص کل قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ میرا یہ عمل، میری وہ نیکی، میرا یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، نہیں، لن يدخل عملہ، کوئی بھی شخص اپنے عملوں کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا،
اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت اسے حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوگی تب وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ نبی علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگ گھر کی تعمیر کرواتے ہیں یا جب اسٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، یا کسی جن کا نام لیا جاتا ہے، یا کسی شیطان کا نام لیا جاتا ہے، یا کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، اس ولی کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، نئے گھر کا کام ہونے جا رہا ہے، کہ ہماری آگے کی زندگی میں یہ ولی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، یا پھر جب جن کا نام لیا جاتا ہے یا شیطان کا نام لیا جاتا ہے کہ زندگی بھر اس گھر کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا، زندگی بھر اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ جن اور شیاطین سے اگر دور ہونا چاہتے ہو تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جن اور شیطان داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارا عقیدہ حدیثوں پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر نہیں ہے، وہی رسموں پر ہے، وہی انہی چیزوں پر ہے جو سابقہ قوموں میں چلی آتی آ رہی ہیں، ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ عقائد، پیری مریدی کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم جن سے بچنا چاہتے ہو، شیطان سے بچنا چاہتے ہو، تمہیں اس کی مدد لینی پڑے گی، تمہیں اسے پکارنا پڑے گا کہ جن کو پکارو گے، شیطان کی مدد لو گے، تب کہیں جا کر تم ان جنوں سے اور شیاطین سے بچ سکو گے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ عقیدہ دل کی گہرائیوں کا نام ہے کہ ہم زبان سے تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کبھی اس چیز کو قبول کیا ہے، کبھی تسلیم کیا ہے؟ تمہارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو اس کا مقام نہیں دیا، تم نے اللہ کو وہ حیثیت نہیں دی جو اللہ کی حیثیت تھی، جو اللہ کا رتبہ تھا، جو اللہ کا مقام تھا، وہ مقام تم نے اللہ کو نہیں دیا۔ جہاں انسان اللہ کو وہ مقام نہیں دیتا، وہ حیثیت نہیں دیتا، وہ رتبہ نہیں دیتا، پھر انسان دھتکارا ہوا ملتا ہے، پریشان حال ملتا ہے اور لوگوں سے اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کرواتا ہے کہ میری یہ مصیبت ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ تکلیف ہے۔ لوگ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، لوگ فلانے کے پاس بھی جاتے ہیں، لوگ فلاں ولی کے پاس بھی جاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یا ہمارے پاس جو پریشانی آ چکی ہے، جو مصیبت ہمیں مل چکی ہے، جو تکلیف ہمیں مل چکی ہے، اگر نجات ملے گی تو اس شخص کے پاس جا کر ہی ملے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ کے سامنے جو ذکر کی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ گے تو تمہارا عمل قابل قبول ہوگا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کسی اور کے طریقے کو اپناؤ گے، بھلے کتنی محنت ہو، بھلے اس میں کتنا وقت لگا ہو، بھلے کتنا ہی ٹائم لگا ہو یا کتنے دن لگے ہوں، مہینے لگے ہوں، تمہارا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارے اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو۔
یہ شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. ابو رافع جو اپنی بہن کی ایک نیت لے کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اے اللہ کے نبی، وہ نیت یہ کرتی ہے کہ میں حج کروں گی اور حج اس نیت کے ساتھ کروں گی کہ میرے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہوگا، میرے پاؤں پر چپل نہیں ہوگی اور میں سواری پر سوار نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بہن یہ نیت کرتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لبریء، اللہ رب العالمین تیری بہن کی اس نیت سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تکلیف دینا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر عمل کرنا ہے. حالانکہ مومن کو اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے کھاتے سے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہاں تکلیف دی جا رہی اپنے آپ کو، لیکن سنت سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسے اپنا عمل یہ قبول کرنا چاہتی ہے، کروانا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سر پر دوپٹہ بھی لے، اسے چاہیے کہ پاؤں میں چپل بھی پہنے، اسے چاہیے کہ سواری پر سوار بھی ہو. نبی علیہ السلام کے پیچھے 3 لوگ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی روٹین کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے روزوں کی روٹین کیا ہے، نبی علیہ السلام کا بیویوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اتنے پہر جاگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اتنے پہر سوتے ہیں، نبی علیہ السلام اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کا تعلق بیویوں کے ساتھ ایسا ہے. وہ تینوں اشخاص نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عمل کم ہے، یعنی کم سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ضمانت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اتنی بھی پڑھیں کافی ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے جو عمل ہے وہ کافی نہیں ہے، ہمیں اور بڑھانا پڑے گا، ہمیں اور عملوں کو اور بڑھانا پڑے گا. وہ اپنی طرف سے عملوں کو بڑھاتے ہیں، ہر ایک اپنی ایک نیت کرتا ہے، ایک قصد کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں گھر بار چھوڑ دوں گا، میں بیویوں کو چھوڑ دوں گا، میں مسجد میں آ جاؤں گا اور مسجد کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کر لوں گا. حالانکہ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ ایک نماز کے بعد کب اذان ہوگی، اذان ہوتے ہی میں مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں. وہ بھی یہی چاہتا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا، دنیا کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا تھا. چاہتا یہ تھا کہ میں گھر بار کی جو پریشانیاں ہیں، گھر بار والی جو حاجتیں ہیں، گھر میں رہنا، بچوں سے ملاقات کرنا، بیویوں کے الجھنوں میں لگنا، ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ اور مزید مضبوط ہو جائے گا. دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ میں زندگی بھر روزے سے رہوں گا، کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہیں آئے گا جو روزے سے خالی ہو، میں زندگی بھر روزے سے رہوں گا. جہاں روزہ انسان کا ہوتا ہے، بھوکا پیٹ ہوتا ہے، انسان خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے، انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، اور انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بڑا بہترین عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے کہ انسان اس روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو صبر والا بنا رہا ہے. تیسرا شخص کہ میں رات بھر جاگتا رہوں گا، کوئی رات اپنی میری زندگی میں ایسی نہیں آئے گی جو عبادت سے خالی ہو، پوری رات ہوگی اور وہ میں تہجد میں گزاروں گا. نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں اشخاص کو بلاتے ہیں، بلاؤ ان کو، ان کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا ارادہ صرف اتنا تھا کہ ہم عبادتوں میں مشغول ہونا چاہتے تھے، ہم چاہتے یہ تھے کہ ہماری عبادتیں ایک مقام رکھیں، ایک حیثیت رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انی اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں.
وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے مقابلے میں میں تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر تم لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن میں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا نہیں ہے، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی کرے گا فلیس منی، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس شریعت سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے ہیں، نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے دعوے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر ایسے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے جو ان کے سابقہ اماموں نے کہے ہیں، جو ان کی سابقہ ولیوں نے کہے ہیں کہ یہ کر لو، اس میں نجات ہے، زندگی بھر نماز نہ پڑھو، 11ویں دے دو، نجات ہے، کامیابی ہے، تمہیں مل جائے گی نجات، وہ گارنٹیاں دیتے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کا عمل بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک وہ صحابی عمل کرے اس پر سنت کی مہر نہ ہو، اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کے لیے گارنٹی ہے، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ لوگ بھی اگر عمل کریں گے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر، طریقے کے چھوڑ کر، ان کے بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے جو کہ بڑی اہم ترین ہے، جو کہ بڑی اہم ترین ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے جب نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ لوگ ریلی نکالنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، موجود ہیں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ کون سا دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف آپ اپنی جان دے رہے ہیں، دوسری طرف جب سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، جب نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کہیں نظر نہیں آتے، تب آپ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ پیر، ہمارا یہ پیر، ہمارے اماموں نے یہ کہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ کہلوا دیا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی یہ کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو فاتبعونی، تمہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ بھلے اس کے پیچھے آپ اعمال کو کرنے کے لیے کتنی محنت کر لیں، کتنا وقت لگا لیں، کتنے مہینے لگا لیں، اس وقت تک آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگ جائے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کہ آپ کا عمل، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ للہیت پر مبنی ہو، للہیت پر مبنی ہو، یعنی اس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو، اس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو کہ میرا یہ عمل ہے اور میرا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، میرا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ خالصتاً للہیت پر مبنی ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین ہی مجھے اس کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین ہی مجھے اس کا ثواب دے گا۔ انسان عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کے ساتھ کسی اور کا نام ساتھ میں لے لے، اس عمل میں کسی اور کا نام ساتھ میں لے لے، شراکت دار بنا دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت دار بنا دے، یہ کہہ دے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے بھی ہے اور میرا یہ عمل فلاں کے لیے بھی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جو یہ عمل کرتا ہے، وشرکہ، میں اس کے اس شراکت داری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے شراکت داری نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میری
ذات کے ساتھ کسی اور کو برابر میں لا کر کھڑا کیا جائے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. ترکتہ و شرکہ، نہ مجھے اس کی ذات سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مجھے اس عمل سے کوئی لینا دینا ہے. باہر میں جائے وہ عمل، ترکتہ، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کے لیے اللہ رب العالمین نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے نہ خون کو دیکھتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے. تم نے جو عمل کیا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے کیا ہے، یا صرف للہیت پر مبنی تھا، یہ صرف للہیت پر مبنی تھا. چوتھی چیز انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ کا رویہ ہے، انسان کا اخلاق ہے. انسان کا اخلاق کیسا ہے، انسان کا لین دین کا معاملہ کیسا ہے، سامنے والے کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. عموماً لوگوں کو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ نماز میں تو حاضر ہوتے ہیں، وہ سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق صحیح نہیں ہوتا. لوگوں کے ساتھ پیسے ایٹھنے میں، لوگوں سے قرضہ لینے میں اور ان کو رلانے میں، ان کو تنگ کرنے میں یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں. لوگوں کو تکلیف دینے میں، لوگوں کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ لین دین ہمارا کیسا ہے، ہمارا دوسرے کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، ہمارا سامنے والے کے ساتھ کردار کیسا ہے. جب سامنے والے کے ساتھ کردار اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بارے میں گواہی دے گا. آپ جیسے ہوں گے آپ کے پیچھے لوگ ویسے ہوں گے. یعنی آپ جیسے ہیں سامنے تو ہر کوئی تعریف کر دیتا ہے، سامنے اور منہ پر ہر شخص تعریف کر دیتا ہے، لیکن پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا رویہ اپنائے بیٹھے ہیں. آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے. اثقل شیء فی المیزان الحسن الخلق. کل قیامت والے دن سب سے بھاری چیز جو میزان پر ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے. ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم ٹھیک ہے، ہم سنت پر بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے ساتھ اخلاق کی باری آتی ہے، بات کرنے کی باری آتی ہے، لین دین کی باری آتی ہے، ہم ان میں سب سے بڑے چیٹر ہیں، سب سے بڑے دھوکے باز ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دو عورتوں کا تذکرہ، کہ ایک عورت ہے اللہ کے نبی کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، وہ اس طریقے کے معاملات کرتی ہے، وہ صدقہ کرتی ہے، نیکیوں میں سب سے آگے ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی موجود ہے. توزی جیرانہا، وہ کیا کرتی ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی گفتگو کی وجہ سے، اس کے لعنت اور گالم گلوچ کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے. دوسری عورت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے نبی، وہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کے نبی وہ نماز فرائض کی پابندی کرتی ہے. اے اللہ کے نبی نوافل کا وہ اہتمام کر نہیں پاتی، اللہ کے نبی وہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کر پاتی، غریب ہے، لیکن اللہ کے نبی اخلاق ایسا ہے اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے. ہم اور آپ کیا گفتگو کرتے ہیں، ہماری زبان پر کیا الفاظ رہتے ہیں، ہم سامنے والے سے کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا کیا کردار ہے، کیا ہمارا اخلاق ہے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں شمار ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے. یہ لوگوں کا حق طلب کرنا ہے، یہ حقوق العباد میں کمی ہے، کوتاہی ہے، زیادتی ہے.
لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت نے جو باؤنڈری لائن کھینچی ہے کہ ہاں یہ اس کا پلاٹ ہے، وہ اس سے ہٹ کر، اس لکیر کو ہٹا کر، باؤنڈری ہٹا کر اس سے 1-2 فٹ آگے کر لیتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں ایک بالش بھی آگے بڑھاتا ہے تو اس کے لیے کل قیامت والے دن کیا ہوگا، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ یہاں لکیر کی بات ہو رہی ہے، من غیر منار الارض، لکیر کو مٹا کر تھوڑا سا آگے بڑھا لیتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ ایک واقعہ، ایک قصہ، عبد المحسن الاحمد جو کہ ریاض میں ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، بہت اچھے سرجن ہیں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس کا دل کا ایک وال بند ہو چکا تھا، میں نے اس پر کام کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر دوسرا وال بند ہو گیا، پھر اس پر میں نے کام کرنے کی کوشش کی، آپریشن کیا، ناکام ہو گیا، پھر تھوڑے دنوں بعد وہ آیا، اس کا گردہ فیل ہو چکا تھا، پھر تھوڑے دنوں بعد وہ آیا، اس کا معدہ کام کرنا ختم کر چکا تھا، اس کے دل کی رگیں، جسم کی رگیں کام کرنا ختم کر چکی تھی، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، کوما میں ہے، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور نمبر دیتا ہے، موبائل نمبر دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ نمبر ملائیے، یہ نمبر وہ ملاتا ہے، موبائل پہ ملاتا ہے وہ ڈاکٹر، اور وہ نام لیتا ہے اس شخص کا کہ یہ ایک ایسا پیشنٹ ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس کی حالت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نام لیا، نام لینے کے بعد سامنے والے شخص نے کہا کہ انی ادعو، میں نے بد دعا کی ہے اس کے لیے، اور میری اولاد نے بد دعا کی ہے اس کے لیے، 3 سنوات 3 سال پہلے میں نے اس کو بد دعا دی تھی، کہا معاف کر دو، چھوڑ دو، کہا نہیں میں نے بد دعا دی ہے اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، کہا معاملہ کیا ہے، کہا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زمین کسی پڑوسی کو دے کر گیا تھا، اور پھر جب واپسی آیا اس نے اس زمین پر قبضہ کر لیا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس کے لیے اس کے حق میں غلط گواہی دی تھی، میری زمین کو ہتھیانے کے لیے اس شخص نے گواہی دی تھی، جھوٹی گواہی دی تھی، اس وقت میں نے اپنی زمین بھی دے دی تھی، میرے آنسو نکل رہے تھے، اور اس وقت میں نے بد دعا دی تھی اللہ رب العالمین سے، اسأل اللہ ان ينتقم فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ اس سے دنیا میں بھی انتقام لے، آخرت میں بھی انتقام لے، کیا بدلہ، اے اللہ اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اے اللہ ان کو کام بیکار کر دے، اللہ ان کو نکارا کر دے، آج یہی وجہ ہے کہ یہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے من غیر منار الارض۔ ہم زبان سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم کر جاتے ہیں، ہمارے دل اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم نے کتنوں کے پیسے ہتھیائے ہوئے ہیں، ہم نے کتنوں کی بد دعائیں لی ہوئی ہیں، ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں شفا نہیں ملتی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ انسان دیکھے تو صحیح، اس کو ہم نے دھتکارا ہوا ہے، اس کو ہم نے پسے بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ اگر کوئی شخص کسی کو مار دیتا ہے اس کا بدلہ بھی کل قیامت والے دن اسے دیا جائے گا، اس کا بدلہ اسے مل کر رہے گا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر من لعن والدیہ جو اپنے والدین پر لعنت ملامت کرتا ہے۔ لعنت ملامت کا 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ماں کی گالی دیتے ہیں، آپ کسی کو باپ کی گالی دیتے ہیں تو سامنے والا پلٹ کر آپ کی بھی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ کے بھی باپ کو گالی دیتا ہے، یا اپنے والدین کو گالیاں پڑھوانا ہے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر من لعن والدیہ جو اپنے والدین کو لعنت ملامت زدہ کرواتا ہے۔ یا پھر کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں جو ڈائریکٹ اپنے والدین کو ان کے منہ پر گالیاں دیتے ہیں، ان کے منہ پر لعنت زدہ کہتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، آج کاش اگر تیرے پاس پیسہ ہوتا تو آج میں کسی مقام پر کھڑا ہوتا، آج میری کوئی حیثیت ہوتی، آج میرا کوئی رتبہ ہوتا،
تو ہی تھا ایسا کہ جس نے میرے مستقبل کو برباد کر دیا. لوگ ایسے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کو لعنت زدہ کہتا ہے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. کسی کے حق کو مار دینا، کسی کو لعنت زدہ کہہ دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا. کل قیامت والے دن لوگ آئیں گے، لوگ اپنے اعمال اللہ کو دکھائیں گے، ان کا میزان ہوگا، میزان ہونے میں وہ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. پھر وہ پورے صراط کو بھی عبور کر لیں گے. پھر ایک پل آئے گا، وہاں پر آ کر وہ رک جائیں گے. لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے اللہ اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اے اللہ اس نے میرا یہ حق تلف کیا تھا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ جو جہنم کے اندر موجود ہے، اس بندے کے گناہ کو اس شخص کے اندر، اس کے اوپر لاد دے گا، اس شخص کے اوپر لاد دے گا. پھر پوچھا جائے گا اے بندے تو راضی ہے؟ اے بندے تو خوش ہے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، تیرا حق تلف کیا تھا، تیرے حق کو سلب کر لیا تھا، آج میں نے تیرے گناہوں کو اس پر لاد دیا ہے، کیا تو اس پر راضی ہے؟ بندہ کہے گا راضی ہو تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. بندہ کہے گا اگر راضی نہیں ہو تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی نیکیوں کو جسے میزان پر تولا گیا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کے میزان کے اس فہرست کو عبور کر لیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا. اب وہ بندہ پریشان ہے کہ میرے پاس اب کچھ رہا ہی نہیں ہے اور سیدھا اسے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. ایک اور کیفیت بھی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک بندہ جس کا عقیدہ ٹھوس ہو، جس کا عقیدہ مضبوط ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اس دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ انجانے میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی تکلیف والا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، معافی نہیں مانگ سکا، تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین سامنے والے کو کہے گا جو تقاضا کرے گا، جو تقاضا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اس نے میرا یہ حق تلف کیا تھا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین سامنے والے شخص کو دیکھے گا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا تھا، وہ عمل میں کیسا تھا، غلطی کس بنیاد پر ہوئی ہے. اللہ رب العالمین پہ سامنے والے کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین اس شخص پر جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے باغات دکھائے گا، جنت کے درخت دکھائے گا، جنت کی نعمتیں دکھائے گا. وہ نکل کر سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا یہ بندے یہ نعمتیں لے لے، اس کو معاف کر دے. وہ بندے اس کو لے لے اور اس کو معاف کر دے. یہ میرا بندہ ہے، اس کا عقیدہ بڑا ٹھوس تھا، اس کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا. یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نمازوں میں آگے ہیں، ہم روزوں میں آگے ہیں، نیکیوں میں آگے ہیں، لیکن سامنے والے کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا لین دین کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ بے حس تو نہیں ہو چکے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کل قیامت والے دن آپ آئیں، دنیا کی زندگی میں آپ کے پاس نیکیاں ہیں، کل قیامت والے دن آپ یہ گمان کر کے آئیں اللہ رب العالمین مجھے اس کا بدلہ جنت دے گا، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ بدلہ دے رہا ہے ان کو وہ گمان نہیں کرتے تھے، اس سے ہٹ کر انہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ موضوع بھی واقعی اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے.